اسرائیل کو بلوچستان چاہیے، امریکہ کو بھی بلوچستان چاہیے 10 سال کے لیے۔ جی ہاں دوستو، 10 سال کے لیے اسرائیل اور امریکہ کو پاکستان کا بلوچستان چاہیے، یعنی کہ 10 سال پھر آپ کہہ لیں کہ ہمیشہ کے لیے ہی ان کو یہ چاہیے۔ پاکستان جو ہے وہ نئی مشکل میں دوستو پھنستا جا رہا ہے۔ یہاں پر امریکہ کے 3 سینیٹرز ہیں۔ یہ 3 سینیٹرز جو ہیں وہ حیران کن دعوے کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اب کیسے ٹوٹنے والا ہے، ایران کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ جو جنگیں ہیں دوستو، ایران امریکہ جنگ، مڈل ایسٹ کی جنگ، اس میں پاکستان جو ہے اس کو بھی پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن دوستو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اس چیز کو صرف اور صرف عمران خان بچا سکتے ہیں، چائنا بچا سکتا ہے، رشیا بچا سکتا ہے۔ ان پاورز کے ساتھ جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے پاکستان بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ امریکہ کے ساتھ جتنی ہماری یاری ہوگی امریکہ اتنا ہی ہمیں پھنسائے گا۔ اب یہاں پر امریکہ اور ٹرمپ ایسے ہی فیلڈ مارشل نہیں کر رہے، ان کو معلوم ہے کہ ہمیں ان سے کام پڑنے والا ہے، ہمیں ایران کو قابو کرنا ہے تو ان سے کام لینا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ایسے کام کروائے ہیں کہ وہ اب پھنستے جا رہے ہیں، ہر معاملے میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کو اگر بچانا ہے تو خان کی ضرورت ہے، وہ کیسے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے دوستو آپ کو ان 3 سینیٹرز، جن میں سینیٹر بلیو مینتھل ہے، اس کے علاوہ سینیٹر ہیں الزبتھ وارن، سینیٹر کرس مرفی ہیں، ان تینوں کے بیانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت بلوچستان کس قدر خطرے میں ہے۔ اسرائیل امریکہ کے منصوبے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ سب سے پہلے جو سینیٹر ہیں بلیو مینتھل، یہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے بریفنگ دی گئی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک، جو کہ ان کو بریفنگ دی گئی، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جب تک امریکہ اپنے فوجی ایران میں نہیں اتارتا ہم اس جنگ سے نہیں نکل سکتے، نہ ہم یہ جنگ ہار سکتے ہیں، نہ ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں، ہم بیچ میں پھنسے رہیں گے، ہم اس جنگ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب اس طرح کا ہمیں پھنسا دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں طاقتیں، زیادہ تر تو یہودی کہا جاتا ہے کہ یہودی لابی جو ہے وہ امریکہ کو پھنسا رہی ہے کہ امریکہ اس جنگ میں ہی پھنسا رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک امریکہ کے فٹ پرنٹ جو ہیں وہ ایران میں داخل نہیں ہو جاتے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے، اور یہ بہت خطرناک ہوگا اگر ایران کے اندر ہم داخل ہو جاتے ہیں اور ہمارے فوجی وہاں موجود ہوتے ہیں تو یہ بہت بھیانک چیز ہوگی، لاشوں کی لاشیں جو ہیں وہ پھر ہمیں اٹھانی پڑیں گی۔ لیکن جو سچویشن ہے، جو بریفنگ دی گئی ہے، واحد حل گراؤنڈ انویژن ہی ہے، یعنی کہ آخری راستہ فوجی راستہ ہی ہے کہ ایران پر قبضہ کر کے رجیم چینج کر دی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ حالات کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے۔ لیکن دوستو اس کا دوسرا رخ اور زیادہ خطرناک ہے، اور زیادہ وہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ پھر سینیٹر الزبتھ کہتی ہیں کہ بہت زیادہ پریشان کن بات ہے، میں تو پہلے ہی بہت پریشان تھی لیکن اب اور زیادہ پریشان ہو گئی ہوں، ہم اس جنگ سے نہیں نکل سکتے، یہ جنگ امریکہ کو بہت بھاری پڑنے والی ہے، اس جنگ سے امریکہ جو ہے اور یہ پوری دنیا جو ہے وہ تباہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو بریفنگ مجھے دی گئی ہے اس کے مطابق یہ جنگیں جو ہیں بہت زیادہ آگے بڑھنے والی ہیں۔ پھر سینیٹر کرس مرفی کہتے ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ گراؤنڈ انویژن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں اب کچھ نہ کچھ امریکہ کے لیے کرنا ہوگا، امریکہ کی عزت کے لیے کرنا ہوگا۔ یعنی کہ اب ایموشنل چیزیں جو ہیں ان کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ امریکہ فرسٹ پہلے کہتے تھے، اب کہتے ہیں کہ نہیں، ایران کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہاں پر آفتاب اقبال دوستوں بات کرتے ہیں۔ آفتاب اقبال کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر یہ جو تینوں ہیں انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں سستان کی تو وہ میپ دکھاتے ہیں کہ سستان جو ہے وہ پاکستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر ایک ایریا بنتا ہے، سستان بلوچستان۔ انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ جو ہے، یہ علاقہ امریکی فورسز کو چاہیے، اس علاقے سے ہی ایران کی، آپ کہہ لیں کہ ایران کے خلاف جو ہم جنگ لڑیں گے، یہ علاقہ اس میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بلوچستان کے پیچھے ہے۔ کیسے؟ یہاں پر دوستو آفتاب اقبال نے کہا کہ گراؤنڈ انویژن سمندری راستے سے نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ گراؤنڈ انویژن دوسرے راستوں سے نہیں ہو سکتی، پہاڑی علاقے ہیں، واحد راستہ پاکستان کا بچتا ہے جہاں پر وہاں فورسز یہاں پر آ سکتی ہیں، اپنے کیمپس لگا سکتی ہیں اور سلو پھر ایران کے اندر داخل ہو سکتی ہیں جنگیں کرتے کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ چاہیے، جبکہ ہمارے مطابق اگر یہ علاقہ ان کو چاہیے تو ظاہر ہے کہ 5-10 سال تو پھر وہ یہاں سے نہیں نکلیں گے۔
اور پھر جب نکلیں گے تو بلوچستان اور ایران کا بلوچستان جو ہے ان کو ملا کر ایک نیا ملک بنا کر ہی وہ یہاں سے نکلیں گے۔ جبکہ ان سب چیزوں کو دوستو عمران خان جو ہیں وہی روک سکتے ہیں، چائنا رشیا کے ساتھ مل کر۔